سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان کا جنازہ پڑھے۔ اب کفنانا، دفنانا، غسل دینا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ پہلی ذمہ داری اولاد کی ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان کے کفنانے، دفنانے اور ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مگر بڑے کم نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ انتقال کے بعد سب سے پہلا حق جو جنازے کی نماز پڑھنا اس کے اوپر ماں باپ کا لاگو ہوتا ہے، اس حق کو بھی وہ ادا نہیں کر پاتے۔ ہم اور آپ آئے دن معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جنازہ کسی نہ کسی دن ہماری نگاہوں کے سامنے سے اٹھتا ہے۔ انتقال کر جانے والا اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑ کر کے گیا، 3 بیٹے چھوڑ کر کے گیا، یا انتقال کر جانے والی اپنے پیچھے 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ 4 بیٹے چھوڑ کر کے گیا ہے جانے والا، مگر ان 4 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو اپنے باپ کو غسل دے سکے۔ انتقال کر جانے والی 3 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئی ہے، مگر ان 3 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ جو اپنی ماں کو غسل دے سکے۔ خیر، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ قبرستان پہنچا۔ قبرستان پہنچ جانے کے بعد بھی ہماری اور آپ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی عمر 40 سال، 50 سال، 45 سال، 35 سال، مگر اس بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھانا تو بہت آگے کی بات ہے، یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ جس طرح وہ برادری کے اندر بس رسم ادا کرنے کے لیے جاتا رہا اور آتا رہا، اسی طریقے سے آج وہ باپ کے جنازے کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو جہاں اس نے اور جگہوں پر جا کر کے رسم ادا کی، اسی طریقے سے آج باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی وہ رسم صرف ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حق تھا باپ کا اور ماں کا اولاد کے اوپر کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اولاد ان کا جنازہ پڑھے، مگر پہلا حق ہی لوگوں نے کھو دیا۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے اولاد کی ماں باپ کے انتقال کے بعد۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی کیا اولاد کی صرف اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی، یا اولاد سے صرف اتنی سی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد کم سے کم زیادہ کچھ نہ کر سکے تو جنازہ ٹھیک انداز میں پڑھ لے گے؟ حالانکہ سوچے انسان کے ماں باپ نے اولاد کے لیے کیا کیا، اپنا سب کچھ جنہوں نے اولاد کے پیچھے لگا دیا وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ باپ سردی، گرمی، بارش ہر موسم کے اندر بھاگے بھاگے پھرتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ اس کا دل بھی کرتا ہے کہ عید کا تہوار اپنے بچوں کے ساتھ مناؤں، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ بقرعید کا تہوار اپنے گھر پر مناؤں، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ محرم شریف والے دن اور ربیع الاول والے دن میں بھی اپنے گاؤں میں رہوں۔ مگر آپ دیکھیں 10 سال، 8 سال، 5 سال اپنا گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر پردیس کے اندر باپ پڑا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے تھوڑی، اپنی اولاد کے لیے۔ جس باپ نے اولاد کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی کہ قدم قدم پر اپنی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر کی، قدم قدم پر اپنا خیال نہیں رکھا، اپنی اولاد کا خیال رکھا، اپنے منہ کے نوالے نکال کر کے جس نے اولاد کو کھلائے، بولنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، اللہ اکبر، جس نے ہر طرح کا شوق اولاد کا پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی کئی باپ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے خود تو تہواروں کے موقعوں پر پھٹے کپڑے پہن لیے مگر اولاد کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ باپ ہی تو ہے۔
آج وہ باپ دنیا سے چلا گیا، کیا اس بیٹے کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ خدا را اپنے باپ کا کم سے کم وہ ٹھیک طریقے سے جنازہ تو پڑھ سکے؟ اور وہ ماں جس نے اپنی جان تک اولاد کے پیچھے لگا دی، اللہ اکبر، 9 مہینے قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جس ماں نے 9 مہینے تک اولاد کے بوجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا اور 2 سال تک اپنے کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں جس ماں نے پلایا، اللہ اکبر، وہ قربانیاں کس کے لیے تھی؟ اولاد ہی کے لیے تھی۔ آج بیٹا جوان ہو کر کے کہتا ہے مولانا میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان بیچاروں سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے پوچھ، ہم بتاتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا۔ جس وقت تو ماں کے شکم میں تھا اور ماں کے شکم میں رہتے رہتے 9 مہینے تیرے پورے ہو گئے تھے، اب وقت قریب تھا کہ تیری پیدائش ہونے والی تھی، گھر والے تجھے لے کر کے ہاسپٹل پہنچے، انتظار تھا کہ بچے کی اب ولادت ہو، بچے کی اب ولادت ہو، بچے کی اب ولادت ہو، مگر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو آ کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی نارمل ڈیلیوری نہیں ہونی، اب تو آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا۔ اگر آپریشن نہیں کرواتے ہو یا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک سفید سا کاغذ لا کر کے اس ماں کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا گیا کہ تجھے اس پر دستخط کرنا ہے۔ دستخط تو اس نے کر دیا، بعد میں پوچھا کہ اس پر لکھا کیا ہے، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس پر لکھا ہے اگر تیری جان چلی گئی تو ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ماں کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ کیا اس ماں کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ مگر اپنی جان کو جس نے داؤ پر لگا دیا تیرے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیری ماں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ خیر بات یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی، وہ جو 9 مہینے اس نے کاٹے ہیں، کبھی جا کر کے پوچھ اس عورت سے کہ جس کے شکم میں بچہ ہو، اپنی مرضی کا نہ عورت کھا سکتی ہے، اپنی مرضی کا نہ عورت پی سکتی ہے، بلکہ اسے قدم قدم پر سنبھل کر کے رہنا پڑتا ہے، زندگی کے تمام مراحل کو سنبھل کر کے گزارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کی کئی چمڑیاں کٹی ہیں، تب جا کر کے بچے کو دنیا میں وجود ملا ہے، تب جا کر کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی قربانی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس ماں نے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیا، اپنی جان کی فکر نہیں کی، میری جان جاتی ہے تو جائے، میرا بچہ اطمینان و سکون کے ساتھ دنیا میں آ جاوے، میرے بچے کی آسانی کے ساتھ ولادت ہو جائے، چاہے اس کے لیے میرے پیٹ کا چمڑا کاٹنا پڑے، وہ بھی مجھے گوارا ہے، مگر میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کتنی قربانیاں دی اس ماں نے اولاد کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس ماں نے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیا اولاد کے لیے، آج اس ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا بیٹے کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ٹھیک طریقے سے اس ماں کا جنازہ پڑھ لے؟ پہلا حق ہے اولاد پر ماں باپ کا انتقال کے بعد ان کا جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھا کرے دوستو، جنازہ پڑھا کرے۔ کیفیت یہ ہے لوگوں کو جنازے کی نیت تک نہیں آتی، کوئی 10 جنازوں میں ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں نیت بتاؤ، کتنی بار بتائے تجھے؟ وہاں پر کوئی نیت سیکھنے کی جگہ ہے؟ ارے وہ نیت سیکھنے کی جگہ نہیں، جنازہ پڑھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ تو یہ ہے۔ 9 سال ہو گئے، کبھی کسی ایک بندے نے بھی آ کر کے ہم سے یہ نہیں کہا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ہمیں جنازہ پڑھنا سکھائے۔ جہاں سیکھنا چاہیے وہاں پر کوئی سیکھنے کو تیار نہیں، اور جو پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر لوگ آواز لگاتے پیچھے سے کہ جنازے کی نیت بتاؤ۔ اب جسے نیت نہیں آتی ہے اسے کیا دوسری چیزیں آتی ہوگی؟ نیت تو خیر امام نے بتا دی، باقی چیزیں کون بتائے گا؟ اس لیے گزارش بنتی ہے، خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے، گزارش ہے میری آپ لوگوں سے، پہلا حق اولاد کا، ماں باپ کا اولاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے پہلا کام جو اولاد کرے وہ یہ کہ ان کا جنازہ پڑھے۔ کیا کرے؟ جنازہ پڑھے۔ دوسری ذمہ داری
ماں باپ کے انتقال کے بعد، حالانکہ جیتے جی ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہم نے کئی بار سنی، مگر انتقال کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری جنازہ پڑھو، دوسری ذمہ داری ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ کیا کرو؟ ایصال ثواب۔ جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے اتنا زیادہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ گنتی کے چند دن، 8-10 دن تک تو لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ایسے بھولتے ہیں، ماں باپ کو ایسے بھولتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ناموں کے تختے لگائے جاتے ہیں اور پارٹیاں لگائے جاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں صاحب، فلاں بن بنا صاحب، ورنہ کیفیت یہ ہے لوگوں کی انتقال کر جانے والوں کے ساتھ میں بے تعلقی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پارٹیاں نہ لگائے جائیں تو چند مہینوں کے اندر بیٹا بھول جاوے کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے اور میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ چند دن جاتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں جانا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کثرت کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ کلمہ شریف، درود شریف، متفرق صورت قرآن شریف پڑھنا آتا ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرے، اور ان ساری چیزوں کا ثواب ماں باپ کی روح کو پہنچا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس طریقے سے تم زندوں کو کوئی تحفہ دیتے ہو اور تحفہ جسے دیا جاتا ہے تو تحفہ لے کر کے سامنے والا بندہ خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انتقال کر جانے والے کے لیے ایصال ثواب سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ جب کوئی زندہ کسی انتقال کر جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جس طریقے سے تحفے کے ملنے پر زندہ خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایصال ثواب کے ملنے پر مرنے والے کو خوشی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے مرنے والوں کے لیے، بالخصوص والدین کے لیے، اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ چند دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ جتنا آپ سے ہو سکے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کی کئی ساری شکلیں ہیں، کئی ساری صورتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد ہر چیز کا کنیکشن، ہر چیز کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مرنے کے بعد بھی بندے سے جڑا رہتا ہے۔ پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کون سی؟ تو ارشاد فرمایا، نمبر 1 صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم نافع، نفع بخش علم، جس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، نیک اولاد۔ صدقہ جاریہ، یا تو خود مرنے والے نے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کروا دیا کہ خود تو دنیا سے چلا گیا مگر اس کام کا فائدہ اس کو دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں بھی مل رہا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، یہ آپ کے سامنے قادری مسجد ہے، اس کی تعمیر کے اندر کئی لوگوں نے حصہ لیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر کسی نے جو بھی اس سے بن سکا، جس طریقے سے بھی بن سکا اس نے حصہ لیا، اور ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ اس مسجد کی زمین قاضی صاحب نے دی۔ اب آپ دیکھیں، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اذان ہوتی رہے گی، قرآن کی لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، ان ساری چیزوں کا ثواب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، نماز، قرآن کی تلاوت، اذان، ان کو تو مل ہی رہا ہے، ان ساروں کے برابر اللہ ثواب ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عطا کر رہا ہے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ دینے والے نے ایک بار دے دیا، وہ دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ، اس چیز کو محسوس کریں آپ لوگ۔ میں بھی کئی بار دیکھتا ہوں انتقال کے بعد لوگ لاکھوں لاکھ روپیہ اپنے گھروں پر اپنے مرحومین کے نام پر خرچ کرتے ہیں،
مگر آپ دیکھیں وہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، ان پیسوں کا جو خرچ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں واہوائی کے اندر لوگوں نے وہ پیسہ اڑا دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی صحیح جگہ صحیح کام کے اندر اس پیسے کو لگایا جاتا۔ 700 لوگ، 800 لوگ، 1000 لوگ، 1500 لوگ، اتنے لوگوں کی دعوتیں ہوئی، کئی دنوں تک گھروں پر بیٹھکیں لگتی رہی، اور ان بیٹھکوں کا حال یہ ہے کہ اگر 15 دن 10 دن بیٹھک لگی ہے تو زیادہ نہیں تو کم سے کم 20 25 30 ہزار روپے ان بیٹھکوں میں لوگوں نے اڑا دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے گھر سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ کوئی ایسا بڑا کام کسی مسجد یا مدرسے یا اللہ کی مخلوق کے حوالے سے مخلوق کے لیے ایسا کوئی کام کروا دے کہ ایک جگہ ہی تو نے وہ پیسہ لگایا ہے، اس کام کا ثواب سالوں تک کیا برسوں برس تک تیرے مرنے والے کو اللہ قبر میں عطا فرماوے گا۔ جیسے آپ نے مسجد کے اندر کوئی 2-4 پنکھے لگوا دیے، مسجد کے اندر قالین کا انتظام کروا دیا، آپ نے مسجد کے اندر کولر لگوا دیا، پانی کے فریج کا انتظام کروا دیا، یا کوئی اور دیگر کام جو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی میں یہ فلاں کام کروانا چاہتا ہوں اپنے فلاں مرحوم کی طرف سے، آپ نے اس کام کو کروا دیا اپنے مرحوم کی طرف سے، اس کام کا آپ اس کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کام کی برکت سے اللہ ثواب اس کو اس کی قبر میں عطا فرمائے گا۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ہزاروں ہزار روپیہ لوگ خرچ کر ڈالتے ہیں مگر ان کا کوئی فائدہ مرنے والوں کو ملتا نہیں ہے۔ اور اب تو اللہ رحم فرمائے بیٹھکوں کا حال بھی کنڈیشن یہ ہے، سوائے بیڑیاں پینے، سگریٹیں پینے، چائے پینے، تمباکو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ہوتا ہے بیٹھکوں میں، اور خوب دل کھول کر کے موبائل چلاتے ہیں لوگ بیٹھکوں میں، یہی تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا بیٹھکوں میں۔ آپ مجھے بتائیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، 10 دن آپ نے وہاں بیٹھک لگائی، 5 دن لگائی، 15 دن لگائی، جب تک وہ بڑی والی فاتحہ نہ ہو جاوے تب تک اس کے یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں شام کے وقت۔ کیا 10 دنوں میں ان لوگوں نے مل کر کے 10 قرآن کے پارے بھی پڑھے؟ ان 10 دنوں میں ان 10 لوگوں نے مل کر کے یا 20 لوگوں نے مل کر کے کوئی 1000 مرتبہ درود بھی پڑھا؟ وہ چیز چاہیے تو وہ فلاں مدرسے میں فون لگاؤ، وہ فلاں مولانا صاحب کو فون لگاؤ، وہ فلاں امام صاحب کو، یہ چیزیں وہاں سے لے کر کے آؤ اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے موج اور مستی کریں گے۔ آپ کے اس عمل سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ آپ نہ بیٹھے 10 دن، 5 دن، 4 دن، آپ صرف اس کے یہاں فاتحہ کے دن آئے اور خدا را 5 ہی منٹ بیٹھے۔ پہلی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے، جس کے گھر سے کسی کا انتقال ہو گیا آپ اس کی تعزیت کریں، اس کو تسلی دے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہے صبر کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، میں نے سنا تمہارے فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قدرت کا دستور ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے پہلے تو آپ اس کو تسلی دے، اس کی تعزیت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ زیادہ کچھ نہ کریں، صرف 3 مرتبہ ہر بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ کاغذ پر لکھوا دیا آپ نے تو سبحان اللہ، اور نہ لکھوایا تو اٹھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، مولا میں نے اس فلاں مرنے والے کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو عطا فرما۔ روایتوں میں آتا ہے آپ نے پڑھا 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، مگر اس کی برکت سے اللہ مرنے والے کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کرنے کا کام ہے، 5 منٹ ہی جاوے، کون کہتا ہے آپ سے 2 گھنٹہ جاؤ وہاں، 1.5 گھنٹہ جاؤ وہاں، کون کہتا ہے 5 منٹ جاؤ؟ جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کرے اور اس کے بعد میں آ جاؤ۔ سمجھو، ان ساری چیزوں کو سمجھو، جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟
جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر لے گا، مگر کئی ایسے بھی گھر آپ کو ملیں گے جن کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ بھئی جس کی تنخواہ 10-12 ہزار ہو، 15 ہزار ہو، اب وہ گھر کا خرچ چلاتا رہا بیچارہ، اس کے پاس اتنی آمدنی جمع نہیں ہوئی کہ اچانک ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتنا پیسہ ہی اس کے پاس میں جمع نہیں ہے کہ اب ان کے انتقال کے بعد وہ 500 لوگوں کی دعوت کر سکے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو تزہید و تکفین کا انتظام ہوا، کفن لانے کا، قبر کے اندر پارٹیاں لگانے کا، وہ بھی پیسہ رشتہ داروں نے دیا، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس لیے کہ اس کی تنخواہ آتی بعد میں ہے، خرچ پہلے ہو جاتی ہے۔ اس نے تو پہلے 12,000 کا حساب لگا رکھا ہے کہ 4,000 کرانے والے کو دینے ہیں، 2,000 دودھ والے کو دینے ہیں، 1,500 اسکول کی فیس دینی ہے بچوں کی، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں اتنا پیسہ۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ 300 لوگوں کی دعوت کرے کہاں سے؟ نتیجہ یہ آتا ہے پھر لوگ سود اور بیاج پر پیسہ اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے 40ویں اور اپنے ماں باپ کی برسیاں کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ساروں کو ہی معلوم ہے کہ اس کی حیثیت نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لا کر کے انتظام کر رہا ہے، مگر کوئی اسے سمجھانے والا نہیں، کوئی اسے کہنے والا نہیں۔ ان کو تو صرف کھانے سے مطلب ہے، ان کو تو صرف پینے سے مطلب ہے، چائے کھلانے پلانے کے پیچھے سود بیاج تو بات کی بات، اگر کسی کی عزت داؤ پر لگتی ہے تو وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ ہمیں تو کھانے پینے سے مطلب ہے، ہمیں کیا کرنا کہاں سے لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی، یہ حالات، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس گھر کی کنڈیشن کیا ہے۔ بھئی برادری کے حالات تو ہر بندہ جانتا ہی ہے، رشتہ داروں کے حالات، خاندان والوں کے، ملنے والوں کے حالات تو جانتا ہی ہے کہ بھئی اس بندے کی کنڈیشن کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہی اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، سارے ذمہ داران جو 2 5 10 ہیں اس سے کہیں تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے فلاں تاریخ کو اپنے باپ کی فاتحہ رکھی ہے، اپنی ماں کی فاتحہ رکھی ہے، کوئی تجھے ضرورت نہیں ہے 500 200 400 لوگوں کا کھانا بنانے کی، 2 روٹی پکوا لینا اور پاؤں پر دال بنوا لینا، ہم قرآن کی تلاوت تیرے گھر آ کر کے کریں گے، ہم کلمہ شریف تیرے گھر آ کر کے پڑھیں گے، درود کا ورد تیرے گھر آ کر کے کریں گے، میلاد حضور کا تیرے گھر آ کر کے سنیں گے، اور کھانا ہم اپنے گھر جا کر کے کھائیں گے۔ یہ ذمہ داری بنتی تھی لوگوں کی کہ اس سے یہ کہے کھانا اپنے گھر جا کر کے کھائیں گے، فاتحہ تیرے گھر پر آ کر کے کریں گے۔ اس طرح تسلیہ دینی چاہیے ہمیں لوگوں کو، مگر ہم نے مجبور کیا لوگوں کو۔ کیسے کئی ایسے معاملات آپ کو نظر آئیں گے، تو خیر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جاوے ماں باپ کا تو دوسری ذمہ داری اولاد کی یہ بنتی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کرتے ہیں نا، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سارے ایمان والوں کو بخش دے۔ دعائیں مغفرت کرے، دعائیں مغفرت۔ اور اگر ماں باپ کے ذمے کوئی قرضہ ہے، کیا تھا؟ قرضہ، تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے یا تو اس کی وراثت میں سے جو پیسہ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وراثت، اس میں سے اس کا قرض ادا کرے، بٹوارہ بعد میں کرے، پہلے قرض ادا کرے، پہلے کیا کرے؟ قرض ادا کرے۔ اور اگر چھوڑ کر کے نہیں گیا پھر بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ یہ کام دفنانے سے پہلے ہو جائے اگر معلوم ہے، کیا ہی بہتر ہو۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا بھائی وہ جانے والا چلا گیا، اب تم جا رہو اور وہ جانو، تجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق کی بنیاد پر اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے
آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ آپ کا نہیں، آپ کے ماں باپ کا ہے، تو خدارا کم سے کم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی آخرت تو خراب نہ کرواؤ۔ اگر کسی کا کچھ پیسہ ان کے ذمے آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے ادا کرو۔ ایک آخری حق اور سن لے اولاد کا، یہ ہے ماں باپ کے حوالے سے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست و احباب کے ساتھ میں اولاد اچھا سلوک کرے۔ کیا کرے؟ یہ نہیں کہ بھئی ماں چلی گئی، ٹھیک ہے چلی گئی تو چلی گئی، اب خالاؤں سے رشتہ توڑ لیا اور ننیحال والوں سے تعلق ختم کر لیا، نہیں، باپ چلا گیا تو چلا گیا، ہم کو کیا کرنا۔ اب جو چچا ہے یا بڑا باپ ہے یا اس کے اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان ساروں سے تعلق توڑ لیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذمہ داری ہے اولاد کی کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے خاندان والوں، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب کے ساتھ میں اولاد اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے ابو دردہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے کیوں آیا؟ حضرت ابو دردہ نے کہا اے ابن عمر مجھے تو پتا نہیں۔ ارشاد فرماتے آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی دوستی آپ کے والد کے ساتھ میں تھی، میرے والد کی دوستی آپ کے والد کے ساتھ میں تھی، اور مدینے والے کا فرمان ہے بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باپ کے دوست و احباب کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، تو میں حضور کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ میں بھی وہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ بھئی حضور علیہ السلام کو آپ دیکھو نا، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مگر ان کے انتقال کے بعد بھی حضور جب بھی قربانی کرتے تو گوشت پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی حضور علیہ السلام کی، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ماں باپ چلے گئے، بھائیوں نے بہنوں سے رشتے توڑ لیے یا نہیں توڑ لیے؟ کون ملنے جاوے، کون بات کرے؟ ٹھیک ہے ماں باپ جی رہے تھے تب تک تو بیچاریاں آ رہی تھی کبھی ماں سے ملنے کبھی باپ سے ملنے، اب ماں باپ چلے گئے تو بھائیوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے نا بلانے کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بہنوں کا ہوتا کون ہے بھائیوں کے علاوہ؟ ہر فون پر بجنے والی گھنٹی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے بھائی کے یہاں سے آئی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے بہنوں کی، تو سمجھے ان ساری باتوں کو، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے۔ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جیتے جی تو کئی سارے معاملات ہیں۔ اور ایک آخری بات اور سن لے، اپنا معمول بنا لے، معمول کہ ہر جمعرات یا جمعہ کے دن ہم قبرستان ضرور جائیں، اپنا معمول بنا لیں ہر جمعرات یا جمعہ کے دن۔ اس سے کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہماری قبر کی یاد آتی رہے گی۔ کیا ہوگا؟ ہمیں ہماری قبر، ظاہر سی بات ہے جب قبریں دیکھیں گے تو پھر یاد آئے گی نا کہ یار آج میں یہاں آیا ہوں، کل میں اندر سویا رہوں گا، لوگ آئیں گے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں ہماری قبر کی یاد آتی رہے گی، ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ حضور کا فرمان بھی ہے کہ میں نے لوگوں کو اس لیے قبر کی زیارت کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو آخرت کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے گی، قبر کی یاد آئے گی، پہلی بات۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذریعے جو ہمارے خاندان سے والدین یا کوئی اور دیگر رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہم ان کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بیٹا کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس بیٹے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں ہم بڑے بزی ہیں،
ہمارے پاس بہت کام ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، فرصت بھی نہیں، مگر اتنے تو بزی نہیں ہو گئے نا کہ جس ماں نے سارے کام چھوڑ کر کے پہلے ہماری فکر کی، آج ہم کاموں میں اتنے الجھ جاویں کہ اس ماں کو بھول جاویں۔ سارے کام چھوڑ کر کے ماں کس کے لیے دوڑتی ہے؟ اولاد کے لیے۔ باپ سارے کام چھوڑ کر کے کس کے لیے دوڑا؟ تجھے پتہ ہی نہیں۔ جب بندہ خود باپ بنتا ہے نا تب اسے احساس ہوتا ہے کہ باپ نے میرے لیے قربانیاں کتنی دی ہے۔ کسی دن بیٹے کو بخار آ جاوے تو پھر رات کو نیند آتی ہے؟ بولو 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 بولو۔ بیٹا کہہ دے کہ پاؤں درد کر رہے ہیں، پھر پوری رات باپ پاؤں ہی دباتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح تو دباتا ہے نا تیرے باپ نے بھی تیرے دبائے ہیں۔ یہ بات ہے کہ تو بھول گیا، اس چیز کو بھول گیا تو، جس طرح تو نے دبائے ہیں اپنے بچے کے تیرے باپ نے بھی تیرے دبائے۔ اب یہ بھی کم نصیبی کی بات ہے کہ اس نے تو پوری زندگی جب تک تو جوان نہ ہوا اس وقت تک تیری ہر طریقے سے فکر کی، مگر آج تیرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کے پاؤں دبائے۔ راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی جب کبھی بچے بیمار ہو جاتے تھے۔ جس طرح ہم نہیں سوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی نہیں سوتے تھے، اس کو کون سمجھے گا؟ ایک مرتبہ ہمارا بچہ ہمیں پریشان کر رہا تھا تو ہم نے کہہ دیا اچانک، جس طرح لوگ کہہ دیتے نا کہ یار خون پی رہا ہے، تو سامنے کوئی بندہ کھڑا تھا تو اس نے کہا حضرت ہم نے بھی کئی خون پیا ہے اپنے ماں باپ کا تب جا کر کے ہم جوان ہوئے ہیں۔ تو بات بالکل صحیح ہے، جس طرح آج ہم جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ آسائشیں کئی ساری سہولیتیں کئی سارے معاملات ہیں، ایک مرتبہ ڈائیپر بچے کو پہناؤ تو 5 گھنٹے نکال دیتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو جب ڈائیپر کا زمانہ نہیں تھا کپڑے بچوں کے باندھے جاتے تھے، ہر 10 منٹ کے اندر بچہ پیشاب کر دیتا تھا، مگر یہ نہیں کہ پیشاب کر دیا پڑا رہے گے پیشاب میں، ہر مرتبہ کپڑا بدلوا کر کے سینے سے لگانا کس کا کام تھا؟ وہ ماں کا کام تھا۔ کیا ہماری اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آج وہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ؟ تو یہ بھی جو جھولی گھمائی جائے گی نا تو اتنا پیسہ ضرور ہر بندہ، ہو سکتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کچھ لوگ لے کر کے نہیں آئے ہو تو عصر کی نماز تک پہنچا دینا۔ یہ بڑا خرچہ ہے جو مسجد کے ذمے ہے، اسے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن بھائیوں نے سنت نہ پڑھی سنت ادا کر